نفی ریب کا چیلنج۔ لا ریب کے الفاظ میں عمومیت بھی ہے اور اطلاق بھی، گویا تمام دنیا کے کفر کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ان الفاظ کے دو بنیادی مفہوم ہیں۔ کون سے؟ ایک یہ کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، دوسرے یہ کہ اس کتاب کے ثقہ، مضبوط، یقیناً اور معتبر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ شک کرنے والے تو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود تھے اور اب بھی ہیں۔ منکرین اپنی کم فہمی کی بنا پر شک پیدا کرنے کی جتنی بھی کوشش چاہے کرتے رہیں، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کے وارد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر شخص کوتاہ بینی کی بنا پر اپنی جسارت میں بالآخر خود ہی ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور یہ کتاب ابدالآباد تک ہر قسم کے ہمیشہ جس کو کہا جاتا ہے شک و شبہ سے بالا تر رہے گی۔ یہ ایک ایسا تاریخی چیلنج ہے جس کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ شک کے امکانی صورتیں۔ کسی بھی کتاب میں شک درجہ ذیل 4 پہلوؤں پر وارد ہو سکتا ہے۔ کتاب کا اصل واقعی حقیقی ہونا، دوسرا کتاب کا قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہونا، کتاب کا ہر قسم کی کمی اور پیشی زیادتی سے محفوظ ہونا، کتاب کا ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہونا۔ قرآن کے سوا آج مذہب کی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو مذکورہ بالا 4 معیار میں سے کسی ایک پر بھی کما حقہ پوری اتر سکے۔ اکثر کتابیں ایسی ہیں جنہیں تحریری صورت میں بانیان مذاہب نے خود اپنی امتوں کو منتقل نہیں کیا، بلکہ ان کے بعد ان کی پیروکاروں کی بیان کردہ زبانی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں لے آئے ہیں، جیسے انجیل۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اصلی اور واقعی حقیقی ہے، کیونکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تحریری صورت میں اپنی امت کو عطا کی۔ یہی وہ کتاب تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یہی وہ کتاب ہے جو آج امت کے پاس موجود ہے۔ پوری دنیا کے کفر ہزاروں تعصبات کے باوجود اس کا کوئی دوسرا نسخہ ثابت نہیں کر سکتی، جبکہ عیسائیت آج بھی انجیل کے 4 مختلف نسخوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عالم عیسائیت میں انجیل کے 132 نسخے تیار ہوئے، جن میں قسطنطین اعظم کے زمانے میں 129 کو مسترد کر دیا گیا تاکہ عیسائی مذہب کی ساخ بحال رہ سکے، مگر ایک نسخے پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ قرآن کا قابل اعتماد ہونا بھی اظہر من الشمس ہے، جیسے سورج ظاہر ہے، کیونکہ یہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہر قسم کے رد و بدل اور تحریف و ترمیم سے محفوظ ہے۔ روئے زمین پر کروڑوں مسلمان مختلف علاقوں اور مختلف نسلوں اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر جگہ قرآن مجید لکھا پڑھا چھاپا جاتا ہے۔ اس کے کروڑوں قدیم اور جدید، نئے اور پرانے، مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نسخے دنیا میں موجود ہیں، لیکن کسی نسخے میں ایک لفظ یا حرف تو درکنار صرف زیر زبر کا اختلاف بھی نہیں پایا جاتا۔ اس سے بڑھ کر اس کی اوتھینسٹی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن کا بتمام و کمال ہونا بھی ثبوت کا محتاج نہیں ہے۔
اس میں آج تک نہ کسی آیت یا لفظ کی کمی واقع ہوئی نہ زیادتی۔ مدینہ، بیت المقدس، ترکی، روس، ہالینڈ، دنیا کے کئی دوسرے مسلم غیر ممالک میں قرآن مجید کی پرانے نسخے موجود ہیں جو عہد صحابہ اور تابعین کے ہیں۔ ان میں عصر حاضر کے مطبوعہ نسخوں میں کمی یا پیشی کی ایک مثال بھی ثابت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی یہ امر تاریخ طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت سے قرآن کی انٹیگریٹی کا ثبوت فراہم کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک قرآن کے قابل عمل ہونے کا تعلق ہے، اس کا علم ہدایت زندہ اور تابندہ ہے۔ یہ پہلے بھی قابل عمل اور نتیجہ خیز تھا، آج بھی قابل عمل اور نتیجہ خیز ہے۔ قیامت تک اس کے یہ حیثیت اس طرح برقرار رہے گی۔ اس سے کوئی کسی قدر استفادہ کرتا ہے، یہ ہر شخص اور ہر قوم کے نصیب کی بات ہے۔ اس سے قرآن کی اثر انگیزی اور نتیجہ خیزی متاثر نہیں ہوتی۔ آج بھی کئی نئے دریافت ہونے والی حقیقت ایسی ہیں جن کا قرآن 1400 سال جس کا ذکر قرآن 1400 سال پہلے کر چکا ہے۔ کئی سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور قانونی تصورات ایسے ہیں جنہیں اقوام عالم ترقی یافتہ اعلیٰ تصورات کے طور پر اپنے نظاموں میں اپنا رہی ہے، حالانکہ ان کی صراحت پہلے سے ہی قرآن مجید میں ہو چکی ہے۔ یہ مقام ان تفصیلات کے بیان کے لیے مناسب نہیں، یہاں صرف یہ واضح کرنا درکنار ہے کہ قرآن اور ان کا علم آج بھی جدید ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ جدید رہے گا۔ کسی بھی دور کے تقاضے اس کے قابل عمل ہونے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کے اپنے فہم کا نقص ہے۔ قرآن ایسے نقص سے پاک ہے۔ الغرض قرآن کے کسی لحاظ سے بھی فقہ اور معتبر ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہزاروں پہلو کا بیان کتنے خوبصورت انداز میں صرف 3 لفظوں میں لا ریب فیہ میں کر دیا گیا ہے۔ اسی چیلنج سے قرآن مجید کا ابتدائی تعارف کرایا گیا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی حقانیت کی ایسی قطعی اور ابدی دلیل ہے جس کا انکار کسی بھی صاحب عقل سلیم کے لیے ممکن نہیں۔ تفسیر منہاج القرآن۔ اب ہو ہدی للمتقین، آخر آیت تک الف لام خے سے اس کا مراد ہوتا ہے پوری آیت تک۔ یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت ربانی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند بنیادی صفات پائے جاتے ہوں۔ اول صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ تفہیم القرآن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر شک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، الآخر تک، ایمان بالغیب کی حقیقت، جو چیز آنکھ سے مخفی ہو غیب کہلاتی ہے۔ اصطلاح میں جو چیز حواس ظاہری عقل دونوں کے ادراک سے باہر ہو اور ان کی خبریں انبیاء دیں، حقیقی غیب کہلاتی ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات، ملائکہ، قیامت، بعث بعد الموت، جنت و دوزخ، جزا و سزا وغیرہ سب غیب ہیں۔ نہ اس کا ادراک حواس سے ممکن ہے اور نہ ہی عقل سے۔ ان پر ایمان محض اس لیے لایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی خبر دی۔ گویا ایمان بالغیب یہ ہے کہ عقل و حواس سے، حواس خمسہ ہوتے ہیں، زبان آئے چکھنے کی طاقت دیتا ہے، دیکھنے کی آنکھ طاقت دیتا ہے، سننے کی کان وغیرہ، یہ اس کو حواس بولتے ہیں، سے پوچھا پوشیدہ اور مخفی باتوں کو فقط اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے صحیح مانا جائے۔ تفسیر جلالین۔ ایمان بالغیب کی فضیلت۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ان کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان عجیب تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی سینکڑوں معجزات و خوارق دیکھتے ہیں، اور ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہوگا؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ قابل تعجب ان لوگوں کا ایمان ہوگا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، وہ میرے بعد آئیں گے لیکن میرا نام سن کر صدق دل سے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، اور تم میرے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد حدیث میں ہے جو ایمان بالغیب کے فضائل میں وارد ہوئی ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ہے یقیمون الصلاۃ، الآخر تک۔ یقیمون الصلاۃ میں کیا ہے؟ یہ متقین کی دوسری صفت ہے، پرہیزگاروں کی۔ ایمان لانے کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ بندہ مان کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عملی اطاعت میں بھی اپنے آپ کو سرگرم عمل کرے اور عملی اطاعت میں پہلی چیز نماز ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان بالغیب کے فوراً بعد نماز کا حکم یہ حقیقت جانچنے کے لیے ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اللہ کے حضور سر نیاز خم کرنے کو بھی تیار ہے یا نہیں۔ اسی سے بندے کے ایمان کی پرکھ ہو سکتی ہے۔ اقامت صلاۃ کی حقیقت۔ اقامت صلاۃ کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں یؤدون الصلاۃ کے بجائے یقیمون الصلاۃ ارشاد ہوا ہے۔ جو ارشاد ہے اس امر کی طرف ہے کہ محض ادائے نماز مراد نہیں ہے، بلکہ تمام شرائط ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ بجا لانا مراد ہے، جس میں مستحبات کی تکمیل، باطنی آداب، خشوع خضوع، حضور و اخلاص سب موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ انفاق متقین کی تیسری صفت ہے۔ انسان چونکہ بخیل واقع ہوا ہے اور اللہ ماشاء اللہ اپنی کمائی میں سے ایک پیشہ بھی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ مثلا مشہور ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی پر آنچ نہ آئے، اسی لیے اللہ نے مالی انفاق پر زور دیا ہے، تاکید کی ہے کہ خدا کے مال سے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، دیے ہوئے میں سے، اس لیے کہ جس دن کو تم نے قبول کیا ہے اس کے لیے مالی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، اور وہ سارا بھی طلب کر لے تو بھی مذائقہ نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ رزق کا معنی و مفہوم۔ یہاں رزقناہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اپنی
وسعت کے لحاظ سے کوئی نظیر نہیں رکھتا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے الرزق یقال للعطاء الجاری و للنصیب دنیویہ کان او اخرویہ المفروضات المنار۔ رزق عطا ہونے والی بخشش اور حصے کو کہتے ہیں، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی، حصی ہو یا معنوی۔ اس معنی کے حوالے سے مال و دولت، جاہ و عزت، علم و معرفت اور ہر قسم کی قوت و صلاحیت پر رزق کے لحاظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اس میں خدا کی مخلوق کی ضرورتوں پر خرچ کرے۔ لہٰذا اہل ثروت مالدار اپنے مال و دولت میں سے ضرورت مند پر خرچ کریں۔ اہل جاہ و منصب اپنے مقام و حیثیت کے ذریعے پریشان حال سائلوں کی مدد کریں اور ان کی دشواریوں کو رفع کریں۔ اہل معرفت اپنے علم و عرفان کے فیضان سے یہی دامنوں کو مالا مال کریں، طاقتور کمزوروں کا سہارا بنیں اور باصلاحیت بے صلاحیت لوگوں کو زندگی کی صحیح بنیادیں فراہم کرنے کے لیے اپنی کیا کریں؟ صلاحیتیں خرچ کریں۔ الغرض ہر شخص خدا کی جس نعمت سے متمتع ہے اسے چاہیے کہ بجائے اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچانے کے خلق خدا کو بھی اس کے فیض سے سیراب کرے۔ یہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی حقیقت مراد ہے۔ یہ حکم ایک اور مقام پر ان الفاظ میں دیا گیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قبل ان یاتی احدکم الموت المنافقون، سورۃ نمبر 63 اور آیت نمبر 10۔ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تفسیر منہاج القرآن۔ اب حصۃ القواعد، علامات فعل۔ پہلے ہم نے اسم کی علامت پڑھی تھی، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی فعل یعنی کام کی علامتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فعل وہ کلمہ ہے، یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔